अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान रशिया के दौरे से वापस आ गए हैं। इमरान खान के इस दौरे को दुनिया भर में मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा रहा है। अगरचे ये दौरा काफ़ी अरसे से प्लान था, लेकिन जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रशिया की सरजमीन पर उतरे तो ऐन उसी वक्त रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। पूरी दुनिया की टेलीविज़न स्क्रीन्स पर जब जंग के विजुअल्स चल रहे थे, ऐन उसी वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूसी सदर के साथ मुलाकातों में मसरूफ़ थे। मुआहदे किए जा रहे थे। 3 घंटों की एक तवील मुलाकात भी हुई, जिसमें सफारतकारी के ज़रिए ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। दोनों सरबराहान मुमलिकत में इंतहा पसंदी और इस्लामोफोबिया पर भी बातचीत हुई। और इस वक्त की जो यूक्रेन और रशिया की जो जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उसके मुताबिक जंग की तबाही जो है वो फैलती जा रही है। रशिया ये दावा कर रहा है कि वो यूक्रेन के कैपिटल के करीबी इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। साथ ही साथ रूस ने जंगबंदी की भी ऑफर भेजी है। अमरीका और नेटो ममालिक इस हमले की शदीद मुखालफत कर रहे हैं और यूक्रेन की अस्करी मदद की बजाय रशिया पर पाबंदियां लगाने की दुनिया बात कर रही है, जबकि यूक्रेनी सदर नेटो अफवाज से मदद तलब कर रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट, जिसमें अमेरिका, यूक्रेन और रशिया के सदूर इस हवाले से क्या कह रहे हैं। यकीनी तौर पर नाज़रीन, पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट होते हुए अपनी पॉलिसीज़ को खुद तरतीब देने में बिल्कुल आज़ाद है, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी सरबराह का ये लगभग 23 साल के बाद किया गया दौरा था। इससे पहले पाकिस्तान के हर किस्म के तजारती, मुआशी और समाजी ताल्लुकात हमेशा मगरबी ममालिक यानी अमरीका, बरतानिया और यूरोप के साथ रहे हैं, और यही मगरबी ममालिक इस वक्त रशिया के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए सबसे अहम पॉइंट ये है कि रियासत पाकिस्तान को रशिया और यूक्रेन तनाज़े में पोजीशन क्या लेनी चाहिए, हमें किस तरफ खड़ा होना चाहिए, और आम पाकिस्तानी अपनी क्या राय बनाएं। क्या इस दौरे का पाकिस्तान के मगरबी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उस पर असर पड़ेगा? हालांकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो ये है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अगर मगरबी ममालिक रशिया पर वाकई सख्त पाबंदियां लगा देते हैं तो पाकिस्तान के जो रशिया के साथ किए गए मुआहदे हैं, फिर उनकी क्या हैसियत होगी? क्या ऐसी सूरत में पाकिस्तान रशिया के साथ फिर कोई ताल्लुक रख पाएगा? इस पर सारी सूरत पर मुझे बात करनी है। दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, ऐन उसी वक्त जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान रशिया की ज़मीन पर उतरते हैं, रशिया जंग का ऐलान करता है, यूक्रेन के साथ जंग शुरू हो जाती है, हम वहाँ पर मुआहदे करते हैं, दुनिया रशिया पर पाबंदियाँ लगा रही है, हम रशिया के साथ मुआहदे करते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान के किए गए मुआहदों की अहमियत क्या होगी? इस सारे तनाजुर में इस दौरे की अहमियत फिर क्या नजर आई आपको? देखिए, ये दौरा अपनी नौयत का एक अहम दौरा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बुनियादी जो सोच है वो यही है कि अगर इलाकाई मसाइल हैं तो इन इलाकाई मसाइल का हल भी इलाकाई होगा। इस वक्त 2 मसले हैं, जैसे कि आपने इससे पहले जो बयानिया दिया उसके अंदर भी आपने वाज़ेह किया। उसमें सर फहरिस्त तो ये है कि जो सैंक्शंस हैं उनकी असल इम्पैक्ट क्या आएगा। इस वक्त दुनिया में रूस सबसे बड़ा तवानाई की मार्केट जो है, रूस के पास में सबसे बड़ी जो है तवानाई एक्सपोर्ट करने वाली ममालिक में शामिल है। इसके अलावा जो ऑयल प्रोडक्शन के साथ साथ जो उनकी टेक्नोलॉजी के साथ एक्सेस है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त तकरीबन 75% कुछ ममालिक में रूस की तवानाई यूरोप में जाती है, और इसके अलावा जो नीचे अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर भी जो रूसी कंपनीज का जो इम्पैक्ट है बिलखसूस ईरान के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। इससे पहले जो ईरान के ऊपर ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी, उनकी कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी, उसमें तकरीबन जो जनूबी पार्ट्स के अंदर जितना भी इस वक्त ऑयल है उस तक की रसाई के लिए रॉसफ्रॉम यानी उनकी स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी। हमने इससे पहले जो रूस के साथ प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, जो पहले इस वक्त गैस जो प्रोजेक्ट आपका पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जी, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इससे पहले जो हम कर रहे थे उसमें तकरीबन 85% रूस दे रहा था, अब 85% हुकूमत पाकिस्तान दे रही है, और अब एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए ये कर रहे हैं, यानी कि EKT के जरिए कर रहे हैं। ये तो आपकी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो पाकिस्तान के अंदर काम करेगा। क्या ये ऑयल कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं? मेरे नहीं ख्याल से इस वक्त ये मुमकिन हो सकेगा यूरोप के लिए कि वो, या अमेरिका के लिए कि वो जो रूस की जो ऑयल की जो कंपनीज हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएं। इस वक्त उन्होंने जो सैंक्शंस लगाई हैं वो उनके बैंकिंग सिस्टम के ऊपर लगाने की कोशिश की, और बैंकिंग सिस्टम से भी ज़्यादा उन्होंने इनफरादी तौर के ऊपर कुछ एंटिटीज़ के ऊपर लगाए, तकरीबन 100 से ज़्यादा एंटिटीज़ के ऊपर बात करें। लेकिन जो इसमें जो चैनल आपको हिट कर सकता था वो स्विफ्ट का था। जो स्विफ्ट है उसके ऊपर उन्होंने अभी तक ये नहीं लगाया, और ना ही वो लगाए
लगाएंगे, क्योंकि अगर वो लगाते हैं तो यूरोप जितना कुछ इस वक्त मगरबी ममालिक ऑयल मार्केट के ऊपर पाबंदियां लगाने की पोजीशन में नहीं है नहीं है। दूसरा उसके साथ दूसरा मसला ये कि ऑयल जो है वो डॉलर और ऑयल की जो प्राइस है, जो उसकी जो फिक्सेशन है, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तीसरा मसला ये है कि अगर ये सारा कुछ कर देते हैं तो इस वक्त जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसका जो शुमाली कॉरिडोर है वो रूस से गुजर रही है, सेंट्रल कॉरिडोर जो है सेंट्रल एशियन स्टेट से, और जनूबी कॉरिडोर जिसको हम सी पैक कहते हैं पाकिस्तान से गुजर रही है। अगर ईस्ट और वेस्ट यानी कि मशरकी और मगरबी दोनों तरफ से भी अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक तरफ जाता है और ऊपर से नॉर्थ एंड साउथ जो है, चाहे पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इसको अगर आप आगे लेके जाते हैं तो ये टैपी 1000 और कैसा 1000 को भी टच करेगा। अगर आप ईरान को उसके अंदर कनेक्ट कर देते हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि इसके अंदर इंडिया शायद शामिल ना हो उस तरह। तो इस सूरत हाल में आपको एक नया खित्ता बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ जो चैनल है वो यही है कि अभी तक इस पूरे खित्ते में, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाहे वो रूसी है, अभी तक आपका अपना बैंकिंग सिस्टम का जो सिस्टम है वो आप अभी वाज़े नहीं हो सका। तजारत दोनों ममालिक के दरमियान उसको इस्तवार करने के लिए आपको बैंकिंग चैनल्स जो चाहिए वो आपने इस्टेब्लिश नहीं किए। अगर तो आप ये बैंकिंग चैनल्स इस्टेब्लिश कर लेते हैं फिर तो ये सैंक्शंस का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल्स नहीं इस्टेब्लिश करते, यानी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स नहीं करते, इस तरह के काम नहीं करते, तो बहुत बड़ा मसला पैदा होगा। आज ही तकरीबन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तकरीबन $20.5 मिलियन की जो है यूएस फेडरल रिजर्व बोर्ड ने सैंक्शंस जुर्माना लगाया है, और ये इसमें थोड़ा सा और इजाफा करेंगे। वो जुर्माना लगाया है, लेकिन ये जुर्माना आज उन्होंने लगाया है जबकि आप तकरीबन 1949 से जो है अमेरिका के साथ एक तरह से या दूसरे तरीके से जो है बैंकिंग करते रहे। तो इस किस्म की जो इनफॉर्मल सैंक्शन जरूर लगेंगी, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा अगर आप ये गैस पाइपलाइन को आगे लेके चले जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें ना, एक तरफ मगरबी दुनिया खड़ी है, जो ऑयल है वो सामने से गुजर रहा है, दूसरी तरफ रशिया है, चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फिर रशिया के साथ रीसेंट अपना दौरा देखें तो पाकिस्तान ऐसे में ये बैलेंस कैसे बरकरार रख सकता है, नंबर एक। नंबर दो, अगर ये सारी सूरत इस तरफ जा रही है कि दुनिया में दो ब्लॉक बन रहे हैं, इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड, पाकिस्तान को किस तरफ खड़े होना है? देखिए, पाकिस्तान के पास तो चॉइस ही नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम मगरबी ब्लॉक का हिस्सा थे, लेकिन मगरबी ब्लॉक ने इस खित्ते के अंदर हिंदुस्तान को अपना साथी चुन लिया है। तो चाहे हम इसको माने ना माने, अच्छा लगे ना लगे, 60 से ज़ायद माहदे माशी, अस्करी और सियासी तौर के ऊपर वो हिंदुस्तान के साथ कर चुके हैं। तो अब इस बात का फैसला करना कि हम वेस्ट के इकोनॉमिक पार्टनर बन सकते हैं तो ये मुमकिन नहीं। आप वेस्ट के एक सिक्योरिटी पार्टनर थे, अब इस सिक्योरिटी पार्टनर के तहत क्या आप आइंदा पूरी रियासत पाकिस्तान या पाकिस्तान की जो अवाम है उनको आगे लेके जा सकते हैं? ये मुमकिन नहीं। इस वक्त जो दूसरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या इकोनॉमिक फॉर्मेशन निकल रही है वो इस वक्त चीन और रूस की तरफ से निकल रही है, और ऐसी सूरत हाल में आपके पास अगर कोई कनेक्टिविटी है जो आप कनेक्ट कर सकते हैं वो नॉर्थ साउथ है। देखिए, ईस्ट वेस्ट के तो ताने बाने अमेरिका के साथ हैं, जिसके अंदर यूएई, हिंदुस्तान, सिंगापुर, मलेशिया, ये तमाम ममालिक हैं जो उनके साथी हैं और ये उनके इक्तिसादी साथी हैं। सिक्योरिटी मारूसी इसको आप जिस नुक्ते नज़र से देखेंगे उनके साथी हैं। इस वक्त जो गैप है वो आपका नॉर्थ साउथ का, अगर आप सिर्फ दो तरफा रखते हैं यानी कि चाइना पाकिस्तान रखते हैं तो तब भी आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा अगर आप इसको रूस के साथ मुंसलिक करते हैं। फिर उस सूरत हाल में ना सिर्फ आप अफगानिस्तान की सूरत हाल को भी किसी हद तक किसी नहज तक पहुंचा सकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो चॉइसेस हैं वो भी बेहतर होंगे। आपके पास एक एडवांटेज है जिसकी वजह से हम बार बार कहते हैं कि हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। वो एडवांटेज ये है, जब आप गवादर पोर्ट को देखते हैं तो तकरीबन आपके पास जो 13वीं दुनिया की सबसे बड़ी डीप सी पोर्ट है वो आपके पास है। फिर कराची के अंदर भी जो 200 MNT का जो है आपके पास पोटेंशियल है। अगर आप इसको यूटिलाइज करते हैं तो जो दुनिया की इस वक्त ट्रेड समुद्री राहदारी से गुजर रही है वो तकरीबन 95% तेल की आमदोरफ्त है और तकरीबन 70% जो है दुनिया का जो बाकी ट्रेड है वो आपके सामने से गुजर रही है। अगर आप इसमें इंटरफेस कर जाते हैं यानी कि आप समुद्र तक लेके जाने में कामयाब हो जाते हैं, अपनी जो ऊपर वाली सारी जो ट्रेड है उसको आगे लिंक कर लेते हैं तो फिर शायद आप बैलेंस कर सकें। लेकिन अगर आप इसको नहीं करते तो फिर आपके लिए मुश्किलात ज़रूर आएंगी और सैंक्शंस तो लगेंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब फैसला दुनिया ने ये करना है, बिलखसूस ये जो मशरक है उसने ये करना है कि जो 90% मशरक है उस पर सैंक्शंस लग चुकी हैं और क्या 90% जो लोग हैं जिन पर सैंक्शंस लगी हैं क्या वो जिंदा रहना छोड़ दें या वो आगे ट्रेड करें। स्पेशली आने वाले दिनों में कहा जा रहा है गंदम का भी बहरान हो सकता है। रूस और
اور جو یوکرین ہے، دنیا کو یہاں سے 25% جو ہے وہ گندم جاتی ہے. پچھلے سال ہم نے یوکرین سے گندم لی تھی تقریباً 35%، 40%. تو یہ آنے والے دنوں میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑا بحران بن سکتا ہے اگر یہ کرائسس آگے اور مزید لنگر آن ہوتا ہے. نہیں، یہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنے گا، کیونکہ جو یوکرین ہے وہ یہ جو گندم ہے یہ روسی گندم ہے جو ونٹرز میں آتی ہے. اور پاکستان ہر سال، یہ نہیں ہے کہ صرف پچھلے سال، ہر سال پاکستان جو گندم ہے، جو ونٹرز کی گندم ہے آپ کی، یعنی کہ سردیوں کی جو گندم ہے وہ آپ یوکرین یا روس سے لیتے تھے. یوکرین کیونکہ ذرا ایزی تھا آپ کے لیے بینکنگ چینل سے، تو آپ وہاں سے لیتے تھے، لیکن یہ در حقیقت روسی گندم ہے. اس وقت روس نے یہ کہا ہے کہ یہ گندم روس آگے کسی کو نہیں بھیجے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت امریکن گندم ہے اس کو شاید مارکیٹ میں آنے پڑے گا. اسی طرح جو امریکن آئل ریزروز ہیں ان کو بھی مارکیٹ میں آنا پڑے گا. لیکن یہ ساری چیزیں کہنا آسان ہے، آپ ایک دم 4-5 مہینے کے اندر جو گلوبل ڈیفیشنسی ہے، جو گلوبل مارکیٹ ہے، اس کو اتنی تیزی سے نہیں بھر سکتے. بہت بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار، تعلقات کی بنیاد کے اوپر شاید دے سکے. دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ میرے ساتھ ہی. مجھے ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، کیا عمران خان کی حکومت وقت سے پہلے گرانے کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں؟ کیا چپکے چپکے حکومتی جو حلیف ہیں یہ حریف ہو گئے ہیں؟ پاکستان کے سیاسی مستقبل کو لے کر بہت بڑے بڑے لین دین کی خبریں بھی گرم ہیں. یہ حقیقت ہے کہ عمران خان حکومت کی نمبر گیم اتحادیوں کی بیساکھیوں پر ہی کھیلی جا رہی ہے. اپوزیشن کو حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے 172 ارکان اسمبلی کی ضرورت ہے، جبکہ اس وقت اپوزیشن کے پاس 162 ارکان موجود ہیں. حکومت کے اتحادیوں کی 12 سیٹیں ہیں، یعنی قاف لیگ اور ایم کیو ایم اپوزیشن کے ساتھ دینے پر مان جائیں اگر، تو حکومت کو کوئی نہیں بچا سکتا. اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ قاف کو منانے کے لیے آصف علی زرداری میدان میں اترے ہیں. 2 روز پہلے قاف لیگ کی قیادت بلاول ہاؤس عشائیے پر تشریف لائی، جہاں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے معاملے پر بات چیت ہوئی. تحریک عدم اعتماد کے لیے چودھری پرویز الہی نے آصف علی زرداری کو ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے، اور اس میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ مانگی ہے. ذرائع کے مطابق زرداری صاحب نے چودھری پرویز الہی کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں یہ مسلم لیگ نواز سے ڈسکس کریں گے. اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ ایک اتحادی یعنی قاف لیگ تو مشروط طور پر اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا. لیکن وزیر داخلہ شیخ رشید کا یہ ماننا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس ابھی بھی ایک ایسا پتہ ہے جو سب کچھ نیست و نابود کر دے گا. آج وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا کہا، ذرا دیکھیے. تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی، عمران خان کے اتحادی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو بکنے اور بکنے والے لوگ ہیں وہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. میں تو سیاسی انتشار اور خلف شار اس قسم کا دیکھ رہا ہوں کہ ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہ ترک کا ایسا پتہ کھیلے گا، ایسا سیاسی ڈرون مارے گا کہ یہ نیست و نابود ہو جائیں گے سیاسی طور پہ. اب دوسری طرف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب ہونے کے بعد ممکنہ وزیر اعظم کے نام پر بھی مشاورت ہو رہی ہے. سب سے زیادہ میاں شہباز شریف کا نام وزارت عظمیٰ کے لیے سامنے آ رہا ہے. آج ایک صحافی نے جب شہباز شریف سے یہ سوال کیا کہ اگر وہ آئندہ 1 سال کے لیے وزیر اعظم بنے تو معاشی طور پر کیسے آپ ان سارے چیلنجز سے نپٹیں گے، اس پر میاں شہباز شریف نے کیا جواب دیا، یہ دیکھیے. جو نام لے رہے ہیں نہ جانے کون لے رہے ہیں، جو بھی لے رہے ہیں میں ان کو شکر گزار ہوں. میری پارٹی کے لیڈر نواز شریف ہیں، قائد ہیں. پارٹی وہ مشاورت کر کے فیصلہ کرے گی، جو وہ حکم دیں گے میں کروں. وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کے لیے کانسنٹ ایک ایسے نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ پیپر ورک تقریباً مکمل ہو چکا ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ملاقاتوں کے بعد ان 2 بڑی اپوزیشن پارٹیوں نے گزشتہ 1 مہینے کے دوران طوفانی دورے کیے ہیں اور مختلف جماعتوں کے ساتھ طویل ملاقاتیں کی ہیں. یہ ملاقاتیں کیا واقعی تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنا سکتی ہیں؟ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا. زبیر صاحب، آپ لوگ تو بڑے کانفیڈنس سے اپوزیشن یہ دعوے کر رہی ہے کہ نمبرز جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو قاف لیگ نے بھی کوئی اس طرح یقین دہانی نہیں کروائی ہے، باقاعدہ طور پر کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے کہ وہ واقعی آپ کے ساتھ ہیں. ایم کیو ایم کی بات کریں تو ایم کیو ایم نے بھی یقین دہانی اس طرح سے نہیں کروائی ہے. الٹا مونس الہی صاحب تو بار بار یقین دہانیاں کرا رہے ہیں پرائم منسٹر کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں.
تو ایکچولی آپ لوگوں کا کانفیڈنس ہے کس پر؟ اتحادیوں پر، اس حکومت کے جو اتحادی ہیں ان پر، یا جو آپ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ حکومت کے اپنے 20-22 لوگ ہمارے ساتھ ہیں؟ اصل میں کانفیڈنس آپ لوگوں کا کیا ہے؟ دونوں طرف ہے. جو حکومت کی اتحادی پارٹی سے، ان سے بھی ہمارے بہت ہم سمجھتے ہیں کہ سنجیدگی سے بات چیت ہوئی ہے اور کافی کمٹمنٹ ہے. دوسرے جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، ممبران ہیں، ان سے بھی ہے. سو دونوں سے ہمیں ایک ہوپ ہے. اور اس کو ایک طرح سے اگر آپ شازیہ دیکھیں کہ بہت دنوں سے آپ نے جس طرح اپنے اوپننگ میں بھی بات کی کہ جی بات چیت چل رہی ہے، اشائیے ہو رہے ہیں، بار بار میٹنگز ہو رہی ہیں، تو ایک چیز تو بالکل طے ہے، اتحادی پارٹیز ابھی تک بالکل کلیئر کٹ نو کر سکتی تھیں، لیکن آج تک کلیئر کٹ نو نہیں کیا. ایم کے ایم نے بھی نہیں کیا اور پی ایم ایل کیو نے بھی نہیں کیا. آپ نے خود ذکر کیا کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا آصف زرداری صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے بات کریں گے. مونی سلائی نے کل جو ٹویٹ کیا تھا تو اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ان کی بات چیت ہوئی ہے اسپیکر قومی اسمبلی سے، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جی بات چیت جاری ہے، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ہم اپنی کمٹمنٹس کو آنر کرتے ہیں. اب کمٹمنٹس کون سی کمٹمنٹ؟ پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے وہ والی کمٹمنٹ جو 2018 میں انہوں نے شاید کی تھی، لیکن اس کے بعد بھی کچھ کمٹمنٹس ہو سکتی ہیں. سو بات یہ ہے کہ ابھی اس کا مطلب یہ ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں شازیہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ میں، جو 172 آپ نے کہا نا، دا میجک نمبر 172، ہمارے پاس 172 ممبران ہیں ود دا سپورٹ آف پی ٹی آئی ممبران. ہم جو اتحادی پارٹیز کو سب کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں، جس میں پی ایم ایل کیو ہے، ایم کیو ایم ہے، تو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کو براڈ بیس بنانا چاہتے ہیں. ایک ایسا میسج دینا چاہتے ہیں کہ صرف اپوزیشن کی جماعتیں ناراض نہیں ہیں عمران خان کی حکومت سے، بٹ ان کے ساتھ جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی اس قدر ناراض ہیں کہ وہ اس سٹیج پر آ گئے ہیں یہ میسج دیتے دیتے دونوں ہی ہاتھ سے نہ نکل جائیں اور ووٹ دینے کے لیے. اللہ نہ کرے. میرا خیال ہے جب آپ ایک شروع کرتے ہیں سلسلہ اور بڑا چیلنج ہوتا ہے تو آپ اپنی ایفرٹ پوری کرتے ہیں اور ہر لحاظ سے اس کو ظاہر ہے کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کامیاب ہوں. جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ تمام چیزیں جو ہیں وہ پارلیمنٹری سسٹم کے تحت ہی ہوں گی. کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا، ود ان دا فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن ہوگا ہماری طرف سے. لیکن ابھی جو آپ نے جس طرح شیخ رشید کا بیان سنایا ہے، بکنے والے اور یہ سارے، یہ کون سی لینگویج ہے؟ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے فرسٹریشن، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے انسرٹنٹی، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ کاف لیگ مانگ رہی ہے وزارت اعلیٰ پنجاب کی، اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ جو ٹرم ہے اس حکومت کو، یہ اسمبلیاں ایسے ہی چلتی رہیں، اسمبلیاں جو ہے نا وہ اپنی مدت ضرور پوری کرے. آپ لوگوں کے پاس دینے کو کیا ہے؟ کاف لیگ کو کیا آپ لوگ وزارت اعلیٰ دے سکتے ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب یہ کر پائیں گے؟ اتنا آسان ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کرنا؟ اور دوسری بات جو پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ ان اسمبلیوں کو مدت پوری کرنے دیں، یہ دو ڈیمانڈز ایسی ہیں جو نون لیگ کے لیے ماننا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. دو سٹیج ہیں، دو فیزز ہیں اس تمام پروسیس میں. ایک تو یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس کو کامیاب کیا جائے. یہ سب سے نمبر 1 ہے، ترجیح ہے کہ عمران خان کو کس طرح سے گھر بھیجا جائے، ان کی جماعت کو کس طرح سے گھر بھیجا جائے، اور پاکستان کے عوام سے 22 کروڑ عوام کی جو دعائیں ہیں ہمارے ساتھ، اور جو وہ ترس گئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، ان کو نجات ملے. سو پہلا پروسیس تو پہلا تو یہ سٹیج ہے. دوسرا ہے کہ جی پوسٹ نو کانفیڈنس کیا ہونا چاہیے، کیا اسمبلیوں کو اپنا مدت پوری کرنی چاہیے، کس قسم کی کولیشن بنے گی، پنجاب میں کون ہوگا، فیڈرل لیول پر کون ہوگا، کیا نیشنل اسمبلی کو برخاست کر کے الیکشن کروائے جائیں اور پروونشل اسمبلیز کو رکھا جائے. یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ مذاکرات کا حصہ ہیں، لیکن ہمیں بہت سی چیزوں میں جو مشکلات تھی وہ دور ہو گئی ہیں، جو تھوڑی بہت رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گی. جب تک یہ دو چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتی، کاف لیگ کی وزارت اعلیٰ اور آپ لوگوں کی رضامندی کے یہ اسمبلیاں چلتی رہیں،
تو یہ تو پھر بعد کی باتیں ہیں نا کہ وزیر اعلیٰ کون ہو, بعد میں سارا سسٹم کیسے چلے گا, مرکز میں بیٹھے گا کون, نئے الیکشن کروانے ہیں یا انہی کے ساتھ چلیں, تو بات کی باتیں. لیکن دو اہم چیزیں آپ لوگوں کے لیے اس پر کنسنسس بات کی باتیں نہیں ہے شازیہ, پہلے طے ہونی ہے نا. نہیں پہلے ہونا ہے نا. مطلب آپ ایک امیجن کریں ایک سینیریو کہ جی نیشنل اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا اور اس وقت عمران خان صاحب تو گھر چلے گئے, اللہ کرے وہ شرافت سے چلے بھی جائیں, لیکن اب باقی تمام جماعتیں اور اتحادی پارٹیز جو ہیں بیٹھے ہیں اور کہ جی وہ اب ہم نے رن کیسے کرنا ہے اور کب تک رن کرنا ہے, یہ اسمبلیز کب تک رہیں گی اور تمام وہ دوسری چیزیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ پہلے طے ہونی ہے نا, اس کے بعد تو نہیں طے ہونی ہے. وہ تو آپ اس اسٹیج پر جا رہے ہیں کہ جہاں آپ میچ شروع کر دیں گے اور اس کے بعد تو نہیں فیصلہ کریں گے کہ آپ کی ٹیم کیا ہوگی اور اس میں اوپننگ کون کرے گا اور کس طرح سے بولنگ کی جائے گی. تمام چیزیں پہلے طے ہونی ہیں اور اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی سب طے ہوں گی, پھر ہم اس پروسیس میں جائیں گے, اس کو انیشیٹ کریں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس. عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو وزارت عظمیٰ کے امیدوار شہباز شریف ہی ہیں, وہی وزیر اعظم ہوں گے. جی انشاءاللہ تعالی. اور کاف لیگ لیکن اس کا حتمی فیصلہ جو ہے جی نواز شریف صاحب کریں گے, کیونکہ جیسے ابھی آپ نے خود سنایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا باوجود اس کے کہ وہ پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے, وہ لیڈ کر رہے ہیں اس تمام پروسیس کو انڈر دی ڈائریکشن اینڈ سپورٹ آف میاں نواز شریف, لیکن ظاہر ہے حتمی فیصلہ تو میاں نواز شریف کریں گے, لیکن زیادہ ایسا ہی ہے کہ جی میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے. تو پہلے کوئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا یا اچانک سے یہ سب کچھ ہوگا؟ آپ لوگ کانشیسلی اعلان نہیں کریں گے کہ اعلان نہیں کرنا اور بس تحریک عدم اعتماد لے آئیں؟ یہ کانشیسلی اعلان نہیں کریں گے. دیکھیں یہ تو ایک بہت ہی اسٹریٹجک اور بہت ہی ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں سرپرائز ایلیمنٹ رہنا چاہیے, اور باوجود اس کے کہ آپ نے کہا آپ کے ذرائع اور ہر چینل کہتا ہے ان کے ذرائع, ابھی تک ان کو یہ جو ہمارا سرپرائز ہے وہ ابھی تک بریک نہیں ہو سکا کہ ہم کب ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے جائیں گے. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے پہلے ہفتہ پہلے بتا دیا کہ جی اگلے ہفتے ہم کہ فلانا تاریخ کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا, تو آپ اپنی پوزیشن کو ویک کریں گے اور ان لوگوں کو ایکسپوز کریں گے جنہوں نے مشکل حالات میں کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا, خاص طور پر پی ٹی آئی کے وہ ممبران جو کہ ظاہر ہے کافی مشکل میں ہوں گے. آپ نے ابھی لینگویج بھی دیکھی تھی وزیر داخلہ کی, تو جب ان کو پتہ چلے گا تو آپ سوچیں کہ وہ کریں گے کیا ان کے ساتھ. پی ٹی آئی کے جو لوگ آپ لوگوں کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی تو کچھ گیو اینڈ ٹیک کے معاملات ہوں گے نا. اب آپ لوگوں کے لوگ کہہ رہے تھے, خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے تھے, رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ بہت سے 10-12 لوگ ایسے ہیں جو ٹکٹس مانگ رہے ہیں اور اب اس پر مشاورت کر رہے ہیں. اگر ان 10-12 لوگوں کو آپ ٹکٹس دیں گے تو آپ کے جو اپنے لوگ ہیں جنہوں نے ہر تھک اینڈ تھن میں آپ لوگوں کا ساتھ دیا, اسپیشلی پچھلے 3.5 سالوں میں, تو کیسے ان سب کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل آپ کا سوال صحیح ہے. ایک چیز تو میں بتا دوں کہ چاہے وہ پی ایم ایل کیو کے ممبران ہوں یا پی ٹی آئی کے ممبران ہوں یا دوسرے جو بھی لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے سیاسی طور پر کانسٹیٹوئنسیز میں جب وہ جاتے ہیں تو کتنا زیادہ اینٹی گورنمنٹ فیلنگز ہیں اور لوگ کتنے بیزار ہیں. سو کوئی بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کے جا کے الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی, سے میرا مطلب یہ واسٹ میجورٹی. تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی پوزیشن لانگ ٹرم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی کیا اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس میں سپورٹ کریں گے پی ایم ایل این کو اور دوسری اپوزیشن جماعتوں کو, تو کیا اس کے بدلے ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا. یہ ایک نیچرل کویسچن ہے جو وہ ریز کر سکتے ہیں. لیکن حکومت تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ پیسے آفر کر رہے ہیں, چھانگا مانگا کی سیاست آپ لوگوں نے دوبارہ شروع کر دی ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ 2-3 ہمارے ایم این ایز ہیں جن کو آفر کیا آپ لوگوں نے پیسوں کی, ان کو سامنے لے آئیں اور الزام لگا دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کس نے کس کو سامنے. تو آپ بھی ان لوگوں کو نہیں لے کے آتے جن کو کالز جاتی ہیں. وہ بہت 2 مختلف چیزیں ہیں, اس کی سینسٹیوٹی ڈفرینٹ ہے, یہ بالکل مختلف ہے. یہ تو ان کے بقول شیخ رشید کے بقول کہ ہمارے کسی ممبر نے ان کو جا کے پیسے آفر دیے, تو ممبر کا نام بتا دیں کہ اس نے کیے. اگر اپنے لوگوں کو چھپانا ہے تو اس کو تو ایکسپوز کر دیں جس نے ان کو آفر کیا. اس میں کیا ڈر ہے کہ جی ایکس وائی زی نے آفر کیا تھا تو ایکس وائی زی ایکسپوز ہو جائے گی, اس کی پارٹی ایکسپوز ہو جائے گی, تمام تحریک دھڑام سے گر جائے گی. اس میں کیا مشکل ہے؟ ویسے تو آپ اتنا بڑکے مار رہے ہیں, بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں, تو اتنی سی بات کرتے ہوئے آپ کو کیا مشکل ہے؟
صحیح, بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب میرے سے. بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ شبلی صاحب آپ کا. شبلی صاحب, جس طرح اپوزیشن کے ایک دوسرے سے رابطے, ایک دوسرے کو یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی, صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی اپوزیشن بڑا کانفیڈنٹ ہے اس بات پر کہ تحریک انصاف کے 20 سے 22 لوگ ہیں جو اپوزیشن کے ساتھ تحریک عدم اعتماد میں ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. تو اس ساری ہیپننگ سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید حکومت واقعی گھر جانے والی ہے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے سب کچھ یہ دیکھ کے, یہ جو اپوزیشن نے جو ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے جس میں کہ یہ بالکل بلف کر رہے ہیں, اور ان کی جو یہ اسرشن کہ 22 لوگ ہمارے پاس ہیں, ان کے پاس ایک بھی ہماری پارٹی کا کوئی شخص نہیں ہے, اور یہ صرف ایک سیاسی بلف کھیل رہے ہیں. لیکن ساتھ میں ایک بات تو شازیہ بڑی کلیئرلی ایک اس پورے اس میں نظر آئی ہے, وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اس نے عوام کے لیے کیا بات کی ہے. انہوں نے صرف آپس میں اپنے لیے عہدے بانٹے ہیں اور ایک شیخ چلی کی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جی آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے, آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے, آپ کو یہ کر دیں گے, آپ کو وہ کر دیں گے. بڑا شرم کا مقام ہے. ملک کس حالات سے گزر رہا ہے, مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ عوام کے لیے انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ ان کے پاس کیا پلان ہے کہ یہ عوام کے لیے کیا کریں گے. یہ جو اکٹھ ہے ان کا آپس میں اقتدار بانٹنے کے لیے ہے. یہ تو پرائم منسٹر جو بات کرتے تھے وہ بالکل صحیح کرتے تھے کہ یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو اب آپ کے اتحادی بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. کاف لیگ چاہتی ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ اگر انہیں مل جائے تو وہ عدم اعتماد میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. جناب آپ کے اتحادی بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں اس شرط پہ. دیکھیں فی الحال ایسی کوئی بات ہے نہیں. آپ چاند ستاروں کی پرومس کریں کسی کو بھی, لیکن جو ایکچوئل فیکٹس ہے گراؤنڈ پہ کہ پی ٹی آئی کے تمام اتحادی اور پی ٹی آئی کے خاص طور پہ جو اپنے لوگ ہیں بالکل پرائم منسٹر عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں, راک سالڈ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ اپوزیشن جو ہے تو یہ ان کو جسے کہتے ہیں جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے. اپوزیشن کی سیاسی موت آئی ہوئی ہے, اس لیے انہوں نے یہ جو ڈرامہ رچایا ہے اس سے ہوگا یہ کہ یہ بڑے پرماننٹلی یہ ان کی سیاسی موت واقع ہو جائے گی, اور یہ اس کا انتظام خود ہی کر رہے ہیں. یہ اس میں نیچے گراؤنڈ میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں نا دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. شبلی فراز صاحب جتنی وہ کوششیں کر رہے ہیں, اگر واقعی اتحادی ساتھ دے دیتے ہیں, چلے اتحادی نہیں دیتے, پھر جہانگیر ترین گروپ کتنا مضبوط گروپ ہے, بھلے ہی آپ لوگ کہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے لیکن وہ ناراض ہے آپ لوگوں سے, تو ظاہر ہے پھر تو ایک مشکل تو پیدا ہو جائے گی. آپ لوگ کمزور سمجھ رہے ہیں اس اپوزیشن کو. نہیں, ہم کمزور نہیں سمجھ رہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو مطلب ہے کہ کوئی لائٹلی نہیں لے رہے ہیں. ہم اپنی حکمت عملی ہم نے ترتیب دی ہوئی ہے, ہم اس پہ عمل پیرا ہیں, ہمارے سب کے ساتھ رابطے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ یہ جو ایک سچویشن کریٹ کی گئی ہے جبکہ پی ڈی ایم کی صورت میں ان کو عوام کی پذیرائی نہیں مل سکی, تو یہ ڈرائنگ روم میں آ کے اور آپس میں وہ ایک عہدے تقسیم کر رہے ہیں. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں گے یہ دن, اور یہ کسی کہتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں صورتحال میں ویسے ترین گروپ آپ لوگوں کو اس حکومت کو بچا سکتا ہے, تو آپ کی بھی یہ خواہش ہے کہ رابطہ ہونا چاہیے جہانگیر ترین گروپ سے, جہانگیر ترین صاحب سے. شیخ رشید صاحب بھی چاہتے ہیں جہانگیر ترین سے رابطہ ہونا چاہیے, لیکن جس نے رابطہ کرنا ہے پرائم منسٹر, کیا وہ رابطہ کریں گے ترین صاحب سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہم آپ کو ظاہر ہے کہ اپنی حکمت عملی تو نہیں بتا سکتے, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ہم نے اپنی تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں. ہم بالکل تیار ہیں ہر قسم کی صورتحال کی, ہر قسم کی صورتحال, ایون باہر بیٹھنے کے لیے بھی ہم نے تیاری کی ہوئی ہے کہ ایسی سچویشن میں جو کہ انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں, تو دیکھیں ہم پاکستان تحریک انصاف ایک باہر کہاں بیٹھیں گے, سڑکوں پہ آ جائیں گے. دیکھیں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں نا,
یہ تو اب صرف کاغذی پارٹیاں رہ گئی ہیں. یہ علاقائی جماعتیں ہیں, ان میں سے کوئی نیشنل پارٹی ہے ہی نہیں. آپ پیپلز پارٹی لے لیں, نون لے لیں اور JUI کو لے لیں, یہ ساری لوکل پارٹیز ہیں. ہم ایک نیشنل پارٹی ہیں. ہمارے پورے ملک میں جو ہے تو ہمارا نیٹ ورک ہے اور ہم ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار ہیں, مقابلے کے لیے تیار ہیں. ہم لائٹ کسی کو نہیں لے رہے. میں پوچھ رہی ہوں, آپ لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے, عوام کو موبلائز کریں گے؟ whatever it takes. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں, ہم نے ایک پوری سیاسی جدوجہد کی ہے. ہمارے لیڈر نے ایک اسٹرگل کیا ہے پوری اس پالیٹکس میں. کسی کے اس پہ نہیں آئے, سازشوں کے ذریعے نہیں آئے جس طرح کہ ابھی یہ آنا چاہ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بجائے یہ سوالات کہ آپ اپوزیشن سے پوچھیں کہ آپ کا جی کیا ہوا, وہ جو آپ ایک ووٹ کو عزت ہو. کوئی کہتا تھا کہ جی ہم ان کا پیٹ پھاڑ دیں گے, کوئی کہتا تھا کہ ہم ان کو لٹکا دیں گے. یہ سارے جو اپنے جو ان کی کلپس ہی آپ چلا دیں تو اس سے آپ پتہ چل جائے گا. چلاتے بھی ہیں, ان کو سناتے بھی ہیں, ان سے پوچھتے بھی ہیں, لیکن وہ اس وقت کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں عمران خان حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے. جی, اور ہم ہر پوری طرح سے تیار ہیں ان کو سیاسی طور پہ دفن کرنے کے لیے. کیا جہانگیر ترین سے رابطہ کریں گے عمران خان؟ دیکھیں, ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے, جہانگیر ترین بھی ہماری پولیٹیکل پارٹی میں. ہم نے اپنی پارٹی میں تو رابطے ہمارے ہوتے رہتے ہیں اور ہم مزید بھی کریں گے. یہ تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے. نہیں, ہمارے لیے انوکھی بات اس لیے ہے کہ وہ شخص جو اربوں روپے کے چینی سکینڈل میں ملوث ہے, پرائم منسٹر تو نون لیگ کو چور ڈاکو لٹیرے, پیپلز پارٹی کو چور ڈاکو لٹیرے کہتے ہیں, اور میں کہتے ہیں میں ان کو انارو نہیں دوں گا, یہ عوام کو لوٹ گئے کھا گئے. ٹھیک ہے, تو ایسے میں پھر ترین صاحب بھی تو پھر اسی کیٹیگری میں آتے ہیں نا, ان سے پھر رابطہ کیوں کریں گے؟ نہیں, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو بھی ان کے کیسز ہیں وہ بالکل اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. اور جب بھی کورٹ کا ہوگا, آپ مجھے بتائیں شہباز شریف کا, اگر اس پہ تو وہ ہے, شہباز شریف پہ تو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. ان کے اگر مقصود منشی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے نکلتے ہیں تو یہ اس کا جواب کون دے گا, اور وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے ہوئے ہیں. تو ہمارا تو مقابلہ اس قسم کے لوگوں سے ہے جنہوں نے اس ملک کو بالکل تباہ و برباد کر دیا, اور ابھی یہ پھر یہ چاہتے ہیں کہ وہ پھر آئیں اور جو بچا کچھ ہے وہ بھی اس کو بھی یہ وہ کر دیں. لیکن اب جو ہے پاکستان کی سیاست بدل گئی ہے شازیہ. اب جو ہے تو ان کے یہ ڈرائنگ روز میں ہی بیٹھیں گے. عملی گراؤنڈ میں اگر آپ کو ایک پارٹی نظر آئے گی تو وہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف نظر آئے گی, بیکاز وہ ایک جنرل پارٹی ہے. صحیح ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب ایک ٹیلی ویژن سکرین پر پروگرام پہ کہہ رہے تھے کہ اگر اتحادی مل رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کھانے کھا رہے ہیں, ظاہر ہے یہ کوئی بے وجہ نہیں ہے, یہ کوئی بے مقصد نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت ایفرٹ ہے, بڑے مقاصد ہیں جو انشاءاللہ ہم اچیو کریں گے. یہ بس یہ ان کی یہ اس خام خیالی میں رہیں. یہ تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی ریلیونٹ کرنا. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کہاں پہنچ گئے تھے. پچھلے ہفتے میں جو سینٹ میں جو ان کی بے عزتی ہوئی ہے, جہاں پہ ان کی میجورٹی ہے, مجھے اس کا جواب دینا, جہاں جس ہاؤس میں ان کی میجورٹی ہے اس میں ان کو شکست ہوئی, تو نیشنل اسمبلی میں کیا ہمارے لوگوں کو, کیا یہ اپنے لوگوں کو وہ کریں, ان پہ خیال رکھیں, اپنے لوگوں پہ خیال رکھیں, ہمارے لوگوں پہ وقت نہ ضائع کریں. اچھا, اپوزیشن جو اتنی ایکٹیو ہوئی ہے, یہ کہیں سے اشارے مل رہے ہیں, کہیں سے گو ہیڈ دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب تو ایک ہی بات کرتے آئے ہیں کہ ان کے سر پہ جو ہاتھ تھا وہ انہی کے سر پہ ہاتھ رہے گا, یہ سمجھتے ہیں ان کے سر پہ ہاتھ آ گیا ہے, تو کہیں گیم الٹی تو نہیں ہونے جا رہی؟ نہیں جی, دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دیکھیں, انہوں نے پی ڈی ایم کی پوری سال 2 سال 3 سال یہ انہوں نے پوری کوشش کر لی, کبھی ایک کو لڑ پڑتا تھا, کبھی دوسرے لڑ پڑتا تھا, ان کو کامیابی ہوئی نہیں روڈز پہ. جو مہنگائی کا جو یہ راگ الاپ رہے تھے اس میں بھی ان کو عوام نے کوئی پذیرائی نہیں دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کو بھی پتہ ہے کہ انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے, تو انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ ریلیونٹ کرنے کے لیے پازیٹیو نیگیٹو سے مل رہا ہے, نیگیٹو سے مل رہا ہے, کیا ان کی آپس میں کیا اکٹھ ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ کہ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए जो अपोजिशन है वो एक दूसरे से राब्ते कर रही है। कल मंसूरा में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सिराजुल हक साहब की भी मुलाकात हुई है, जिसमें जरदारी साहब ने कहा कि आपकी एक सीट भी हमारे लिए बड़ी अहम है, इस अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए हम आपसे वोट मांगने आए हैं। इस पर क्या जवाब था अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का, उन्हीं से पूछ लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब आपका। सिराजुल हक साहब, आपकी कल जरदारी साहब से मुलाकात हुई, अदम एतमाद के हवाले से वोट भी मांगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी इस हुकूमत पर तनकीद करते हैं, इस हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद करते हैं, मौशी पॉलिसीज़ पर आप तनकीद करते हैं। तो अगर वाकई इस हुकूमत का जाना इतना ज़रूरी है तो क्या आप साथ देंगे इस अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी बात यही है कि अदम एतमाद लाना ये एक आईनी तरीक़ेकार है, यह अपोजिशन का हक़ होता है। जब भी वो समझता है कि उनके साथ फिगर्स पूरे हैं, तादाद मौजूद है, तो अगर वो अदम एतमाद लाता है तो आप उसको मना नहीं कर सकती, उसका हक़ है। कल जनाब जरदारी साहब आए थे, उन्होंने भी अदम एतमाद के हवाले से बात की। हमने भी उनको अपनी तजावीज़ से आगाह किया कि अब मसला यह है कि अगर आप एक इमारत को उठाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, तो पहले तो फैसला करना पड़ेगा कि वहाँ पर आप क्या बनाना चाहते हैं। कोई मंदिर, कोई चर्च या कोई मस्जिद, कोई मकान, कोई होटल, कोई कारखाना। तो हमने उनको तजवीज़ दी कि अदम एतमाद लाना ये आपका हक़ है, अपोजिशन का हक़ है, लेकिन साथ अगर आप लोग ये भी आज़म करें कि एक दोबारा एक और नाकाम हुकूमत बनाने की बजाय, एक और मलगूबा लाने की बजाय, क्यों ना अवाम पर एतमाद करे और अवाम को एक फ्रेश मैंडेट के लिए मौका दिया जाए। इसलिए कि जो निज़ाम 3.5 साल नहीं चल सका वो मज़ीद 1 साल भी नहीं चल सकेगा। तो अच्छा है कि एक फ्रेश मैंडेट के लिए हम अवाम के पास जाए और अवाम ही अपने लिए बेहतर फैसला कर सकते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी आजमाइश है सियासी जमातों के लिए वो ये कि आइंदा शफाफ इलेक्शन कैसे हो, तो हमें इस पर बात करना चाहिए। अगर इलेक्शन तो आप चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि ये अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी जाती है तो ये जो असम्बलियां हैं ये अपनी मुद्दत पूरी करें। दूसरी तरफ से काफ लीग ये मुतालबा कर रही है कि आपका साथ उस सूरत में देंगे जब वजारत आला जो है पंजाब की वो हमें दी जाएगी। तो ये मुख्तलिफ तजावीज़ और ये मुतालबात आ रहे हैं उनकी तरफ से, तो आप चाह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन हो? देखिए, उनके तो अपनी ज़रूरत है, मुस्लिम लीग के अपने मफादात है, पीपल्स पार्टी के अपने मफादात है, और ज़ाहिर है वो आपके सामने है कि वो एक फ़र्द को तब्दील करना चाहते हैं। जमात इस्लामी एक नज़रियाती और दीनी तहरीक है। हम ये चाहते हैं कि इमाम भी तब्दील हो और निज़ाम भी तब्दील हो। इस वक्त ये जो मौजूदा निज़ाम है, जो PTI इसको चला रही है, कोई नया निज़ाम नहीं है। ये बिल्कुल वही स्टेटस को है जो पीपल्स पार्टी के दौर में भी हम देखते थे, मुस्लिम लीग के दौर में आप देखते हैं, और इनके पॉलिसी और उनके पॉलिसियों में कोई फ़र्क नहीं है। न तालीमी पॉलिसी में फ़र्क है, न ज़री पॉलिसी में फ़र्क है, न कश्मीर के पॉलिसी में फ़र्क है, न IMF और वर्ल्ड बैंक के ग़ुलामी पर इनके दरमियान कोई इख्तलाफ है। बस सिर्फ यही है कि एक निज़ाम है, इसका मैं बेहतर चौकीदारी कर सकता हूँ। हम इस निज़ाम को जुल्म का निज़ाम समझते हैं, इस्तेसाल का निज़ाम समझते हैं, गंदगी का एक ढेर समझते हैं, इसलिए कि वही निज़ाम है जो अंग्रेज़ ने छोड़ा था, और 75 सालों से यही 3-4 पार्टियां इनकी रखवाली और उनकी चौकीदारी करते हैं। दरमियान में अगर फौजी जर्नल आए हैं तो उन्होंने भी इसी निज़ाम को संभाला है। जागीरदारों का और ढेरों का और करब सरमायादारों पर मुश्तमिल एक माफियाज का निज़ाम है। जमात इस्लामी एक इनकलाब के लंबरदार है, एक हकीकी तब्दीली चाहती है, और इसलिए हमने कल जरदारी साहब से भी डिस्कस किया कि क्यों ना हम मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ जाएं। वो रसीज पाकिस्तानियों का मसला है, वो क्या करेंगे। इसलिए अगर हम हल्का जाती सियासत की बजाय और ये वो डेरा अच्छा है या ये जागीरदार अच्छा है, ये खान बड़ा है या ये नवाब बड़ा है, इसके बजाय हम पार्टियों पे जाएं
کیوں نہ عوام کو ہم یہ موقع دے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کا منشور پسند ہے یا جماعت اسلامی کا منشور پسند ہے یا پی ٹی آئی کا منشور پسند ہے یا مسلم لیگ کا منشور پسند ہے، تو اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ 1.5 سال ملک ہے سراج الحق صاحب، اس کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو یا اسی حکومت کو 1.5 سال کام کرنے دیا جائے اور یہ جو اپوزیشن جماعتیں یہ اپنے نئے الیکشنز کی تیاری کرے، عدم اعتماد لا کر اسے کامیاب کروا کر فرد واحد کی تبدیلی کا کوئی فائدہ نہیں؟ شازیہ صاحبہ، موجودہ حکومت تو بری طرح ناکام ہو گئی، اس کو تو جانا چاہیے، اس کو خود استعفا دینا چاہیے، لیکن ہم ساتھ یہ ایڈ کرتے ہیں کہ اس وقت جو سسٹم، جو نظام ہے، کیا آپ اس نظام کے لیے کوئی نیا چوکیدار لانا چاہتے ہیں، کوئی نیا پاسبان لانا چاہتے ہیں؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ایک حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں پھر عوام پر اعتماد کریں، عوام کی طرف جائیں۔ ابھی تک انہوں نے اس پر ہماری ساتھ بات نہیں کی کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا نیا انتخاب کرنا جس پہ وہ راضی ہے ہمارے ساتھ یا راضی نہیں ہے، بہرحال وہ اپنے پارٹی میں مشاورت کریں گے، ہم اپنے پارٹی کے اندر مشاورت میں مصروف ہے۔ تو اس کا مطلب آپ کی یہ جو چیز ہے یہ مشروط ہو گئی ہے فوری نئے انتخابات کی طرف، آپ اسی صورت میں عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے؟ نہیں، عدم اعتماد ابھی میری شورا کا اجلاس جاری ہے، آج ہم نے تنظیم کا جائزہ لیا، اپنے کام کا جائزہ لیا، کل ہم سیاسی ڈسکشن کریں گے، اس کے آخر میں ہم اعلان ضرور کریں گے، لیکن اس وقت تو جو عدم اعتماد کا سب سے بڑا یہ ہے اسٹیک اونر ہے، انہوں نے تو ابھی تک اپوزیشن لیڈر جو ہے جناب شہباز شریف صاحب، اس نے کوئی باقاعدہ باضابطہ رابطہ بھی ہمارے ساتھ نہیں کیا۔ کل اگر زرداری صاحب کا یہی خیال تھا کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہو تو انہوں نے تو ہمارے ساتھ از خود کوئی رابطہ نہیں کیا، یہ تو ایک دوسرے فریق نے ہمارے ساتھ لیکن اپوزیشن نے یہ ٹاسک جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے زرداری صاحب کو سونپا ہے۔ دیکھیے یہ ٹاسک انہوں نے ان کو سونپا ہے، لیکن میں نے بھی ان سے یہی بات کی کہ آپ میرے ساتھ بات بھی کریں، کیا نظام بنے گا، کون آگے آئے گا، اس لیے کہ 2 آدمی ادھر ہے، اگر انہیں 2 آدمیوں کو اٹھا کر آپ ادھر بیٹھاتے ہیں تو بات تو ایک ہو گئی۔ کیا آپ کے ساتھ ان مسائل کے حل کے لیے کوئی حل موجود ہے؟ اس پہ ابھی تک خاموشی ہے، لہذا ہم نے ایک آسان تجویز دی ہے کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ ایک فریش مینڈیٹ کے لیے بھی ہم آپس میں کنسنسس ڈیولپ کر لیں اور عوام پر اعتماد کریں، نہ کہ دوبارہ ایک اور ملغوبہ۔ بہت بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔